السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب غزوۃ الحدیبیہ وقول اللہ تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ کتاب المغازی کا باب نمبر 35 ہے، جس کا تعلق غزوہ حدیبیہ سے ہے۔ غزوہ حدیبیہ یا صلح حدیبیہ، اس کے بارے میں ضروری تفصیلات میں کل کے درس میں بتا چکا ہوں، اور اس کے تعلق سے امام بخاری نے مختلف قسم کی احادیث کا ذکر کیا ہے۔ یہ دیکھیے، قال الامام بخاری رحمہ اللہ حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثنی صالح بن کیسان عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن زید بن خالد رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ فاصابنا مطر ذات لیلة فصلى لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح ثم اقبل علینا فقال اتدرون ماذا قال ربكم قلنا اللہ ورسوله اعلم فقال قال اللہ اصبح من عبادی مومن بی وکافر بی فاما من قال مطرنا برحمت اللہ وبرزق اللہ وبفضل اللہ فهو مومن بی کافر بالکوكب واما من قال مطرنا بنجم کذا فهو مومن بالکوكب کافر بی۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک بار بارش ہو گئی تھی، اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی تھی، اس حدیث میں اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ مختلف غزوات کے تعلق سے انہی چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں جو چیزیں ان کو سند کے ساتھ پہنچی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ غزوات کے موضوع پر کوئی مرتب کتاب ہو، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے، یہ عبید اللہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے سال۔ یہ حدیبیہ کے سال یعنی وہی سن 6 ہجری میں، اس سے مراد ذوالقعدہ سن 6 ہجری ہے۔ فاصابنا مطر ذات لیلۃ، تو اسی موقع پر ہم کو بارش ہوئی، ہم پر بارش ہوئی ایک رات۔ تو رات میں بارش ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی صبح کی، اور صبح کی نماز پڑھانے کے بعد ثم اقبل علینا، آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد کبھی کبھی بعض چیزوں کے بارے میں واضح نصیحت کرتے تھے، تو آپ نے اس دن ثم اقبل علینا، آپ نے ہم پر متوجہ ہوئے، اور آپ نے کہا کہ اتدرون ماذا قال ربکم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ ہم نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ فقال، تو آپ نے کہا کہ سنو، یہ حدیث قدسی ہے۔ قال اللہ اصبح من عبادی مومن بی و کافر بی، یعنی صبح کی ہے میرے بندوں میں سے 2 طرح کے لوگوں نے، یعنی صبح کی میرے بندوں میں سے ایک وہ بندہ جو میرے اوپر ایمان لانے والا ہے، یہ اور میرا انکار کرنے والا ہے۔ یعنی آج جو صبح ہوئی ہے تو 2 طرح سے انسانوں نے صبح کی ہے۔ کچھ لوگ میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں،
اور کچھ لوگ میرا انکار کرنے والے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَبِرِزْقِ اللَّهِ وَبِفَضْلِ اللَّهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ کہا کہ ہمیں بارش ہوئی ہے، ہم پر بارش برسائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی روزی سے اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے اوپر ایمان لانے والا ہے اور ستارے کا انکار کرنے والا ہے۔ اصل میں اللہ رب العالمین نے مختلف موسم بنائے ہیں، گرمی، سردی، برسات، اور برسات میں بھی یہ بعض مواقع پر زیادہ بارش ہوتی ہے، بعض مواقع پر کم بارش ہوتی ہے۔ تو بارش کے تعلق سے ایک عقیدہ یہ ہے جاہلیت کے لوگوں کا کہ بعض ستاروں کی طلوع و غروب سے بارش کا تعلق ہے، جس کو ہمارے ہاں دیہات میں نچھتر کہتے ہیں، جیسے کہ یہ فلاں نچھتر میں بارش ہوگی، یہ ہتھیا ہے اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ تو ستاروں کو بارش کے لیے مؤثر ماننا یہ گویا ستاروں پر ایمان لانا ہے، اللہ کا انکار کرنا ہے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی بارش تو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اس کی مرضی سے ہوتی ہے، اس کے فضل سے ہوتی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص موسم بنائے ہیں، یعنی مختلف اوقات کو یا مختلف دنوں کو بارش کی علامت تو آدمی کہہ سکتا ہے، لیکن بارش کا اصل سبب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ تو فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَبِرِزْقِ اللَّهِ وَبِفَضْلِ اللَّهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَجْمٍ كَذَا، یعنی ہمیں بارش ہوئی ہے فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں نچھتر کی وجہ سے، تو یہ ایمان لانے والا ہے ستارے پر اور میرا کفر کرنے والا ہے۔ تو عقید توحید کا تقاضا ہے کہ آدمی یہ کہے کہ ہم پر بارش ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی رحمت سے، اس کی مہربانی سے، یعنی بارش ہونے میں ستاروں کا دخل نہیں ہے، ستاروں کے طلوع غروب کا، جیسا کہ اس وقت بھی لوگوں کا عقیدہ تھا اور اب بھی کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے۔ تو یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ یہ حدیبیہ کے موقع پر بارش ہوئی تھی۔ آگے کی روایت ہے، قال امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری حدثنا خطبۃ بن خالد قال حدثنا حمام عن قتادہ ان انس رضی اللہ عنہ اخبرہ قال اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته عمرة من الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته۔ یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرہ کیا ہے، 1 حج کیا ہے۔ ان 4 عمرہ میں یہ سن 6 ہجری میں جو آپ نکلے تھے عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ نہیں کر سکے تھے، اس لیے کہ کفار و مشرکین نے روک دیا، اس کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ تو انس کہتے ہیں کہ عمرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے، کلہن فی ذی القعدہ، یہ سارے عمرے ذی قعدہ میں ہوئے ہیں، الا التی کانت مع حجتہ، سوائے اس عمرہ کے جو آپ نے حج کے ساتھ کیا ہے، اس ذوالحجہ میں آپ نے کیا ہے۔ گویا آپ نے آخری عمرہ اپنے حج کے ساتھ کیا ہے سن 10 ہجری میں، آپ نے سن 10 ہجری میں حج کیا ہے، تو
سن 10 ہجری میں آپ نے جب حج کیا، آپ نے عمرہ کیا ہے وہ ذوالحجہ میں، بقیہ جتنے عمرے آپ نے کیے ہیں سب ذوالقعدہ میں آپ نے کیے ہیں۔ دیکھیے عمرۃ من الحدیبیہ فی ذوالقعدہ، ایک عمرے حدیبیہ یعنی مقام حدیبیہ سے، اصل میں مقام حدیبیہ پہ جب آپ کو روک دیا گیا تھا تو اس کو کہا جاتا ہے احصار، روک دیا جانا، تو وہیں آپ نے جانور ذبح کیے اور احرام کھولا آپ نے، تو عمرہ تو خیر نہیں ہو سکا، یہ بعد میں آپ نے اس عمرے کا قضا کیا۔ تو ایک تو ذوالقعدہ میں حدیبیہ سے عمرہ آپ نے کیا تھا، نمبر 2، اور دوسرا عمرہ آنے والے سال سن 7 ہجری میں آپ نے ذوالقعدہ میں عمرہ کیا تھا، وہ کفار و مشرکین کے ساتھ صلح کے مطابق۔ تو عمرۃ من العام المقبل فی ذی القعدہ، عمرۃ من الجعرانہ، اور یہ تیسرا عمرہ آپ نے کیا مقام جعرانہ سے، جہاں آپ نے غزوہ حنین کے اموال غنیمت تقسیم کیے تھے ذوالقعدہ میں، یہ کب؟ سن 8 ہجری میں، اور ایک عمرہ آپ نے حج کے ساتھ کیا، تو آپ نے 4 عمرے کیے ہیں۔ آپ نے حج تو کیا ہے سن 10 ہجری میں، تو آپ کا پہلا عمرہ عمرہ حدیبیہ، دوسرا عمرہ تو پہلا عمرہ سن 6 ہجری میں، یہ آپ جو عمرہ نہیں کر سکے اس کو بھی عمرہ مان لیا گیا ہے، لیکن آپ نے اس کو قضا کیا تھا، یہ عمرہ قضا سن 7 ہجری میں، اور تیسرا عمرہ سن 8 ہجری میں ذوالقعدہ میں، جب آپ جعرانہ سے لوٹے تھے اور آپ نے جب غزوہ حنین کے مال غنیمت تقسیم کیے تھے، اور چوتھا عمرہ آپ نے کیا تھا ذوالحجہ میں جب حج کے ساتھ کیا تھا سن 10 ہجری میں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے 4 عمرے کیے، پہلا عمرہ حدیبیہ ذوالقعدہ میں سن 6 ہجری میں، دوسرا عمرۃ القضا سن 7 ہجری میں، تیسرا عمرہ مقام جعرانہ سے جب آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا تھا سن 8 ہجری میں، اور چوتھا آپ نے عمرہ کیا تھا حج کے ساتھ سن 10 ہجری میں۔ تو یہ حج کے ساتھ آپ نے جو عمرہ کیا تھا یہ آپ نے ذوالحجہ میں کیا تھا، گویا کہ حج کے ساتھ جو آپ کا عمرہ ہوا وہ ذوالحجہ میں ہوا ہے، اور اس کے علاوہ سارے عمرے ذوالقعدہ میں ہوئے ہیں، جس کی تفصیل ابھی ہوئی ہے، ذکر ہوا ہے۔ اور قال امیر المؤمنین فی الحدیث حدثنا سعید بن الربیع قال حدثنا علی بن مبارک ان یحیی عن عبد اللہ بن ابی قتادہ ان اباہ حدثه قال انطلقنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ فاحرم اصحابه ولم احرم۔ یہ عبداللہ بن ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ان کے باپ نے بیان کیا، یعنی ابو قتادہ نے بیان کیا کہ ہم چلے اللہ کے رسول کے ساتھ حدیبیہ کے سال، یعنی یہ کب؟ سن 6 ہجری میں، تو آپ کے تمام ساتھیوں نے احرام باندھا لیکن میں نے احرام نہیں باندھا۔ تو بہرحال بس اس میں عام حدیبیہ کا تذکرہ آ گیا ہے، اس لیے امام بخاری نے یہاں اس کا ذکر کیا ہے۔ بس واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔